اچھا میں اس میں ہم ظاہر ہے گراؤنڈ لیول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو اسکولس کی جہاں ہم بات کریں, ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینس بہت زیادہ آ گیا ہے. ہمارے بچپن میں اتنا ڈفرینس نہیں ہوا کرتا تھا. جیسے ہمایوں فار سپوز کیمبرج میں پڑھا ہے اور میں سمپل انگلش میڈیم میں پڑھی ہوں, اور ہمارے ساتھ کوئی بچہ ہے جو اردو میڈیم میں پڑھا ہے, ہم میں کچھ چیزیں تو فرق ہوں گی, لیکن بہت زیادہ فرق کہ ہم آپس میں بیٹھ کے بات ہی نہ کر سکیں ایسا فرق نہیں ہوگا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ہی اتنا فرق آ گیا ہے کہ جو اردو میڈیم والا بچہ ہے یا انگلش میڈیم والا بھی ایون جو بچہ ہے, وہ کیمبرج والے کے ساتھ شاید کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتا. اس کے اندر وہ کانفیڈینس, وہ چیزیں ہیں ہی نہیں کہ ہاں اس کو میرے سے بہت زیادہ پتہ ہے تو میں خاموش ہی رہوں ورنہ میری بے عزتی ہو جائے گی. تو کیا واقعی ہی ان چیزوں میں اتنا فرق ہے یا نہیں, صرف گرومنگ کا فرق ہے جو ہم ان کو گروم نہیں کر پا رہے, اور کیمبرج والے جو ہیں وہ گرومڈ ہوتے ہیں زیادہ؟ یہ بات ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ بھی چینج ہے نا دونوں جگہوں پہ. یعنی صرف کریکولم نہیں ہے اور پڑھنے والا بچہ نہیں ہے. اب جو کیمبرج کے اندر یا کانوینٹ میں یا بڑے اسکولوں کے اندر یا ان انسٹیٹیوٹس کے اندر جو کہ فوراً اس خاص لائن کو ٹو کر رہے ہیں, وہاں پہ جو پڑھے گا اس کو آلریڈی گھر کا ماحول بھی ویسا ہی ملا ہوگا. اس کی فیملی, مطلب کہ اب ہم نام نہیں لیتے ان اسکولوں کا, جو اچھے بڑے اسکولز ہیں وہاں پہ پڑھانے والے پیرنٹس اپنے بچوں کو اگر وہ یہ شوق رکھتے ہیں یا ان کی یہ خواہش ہے, تو وہ خواہش کے پیچھے کوئی وجہ جو ریزننگ ہوتی ہے وہ بڑی سالڈ ہوتی ہے. مطلب کہ ایک پڑھا لکھا ماں باپ ہی اپنے بچے کو اس جگہ پہ بھیجے گا نا, لہٰذا اس بچے کو بہت ساری چیزیں گھر سے مل چکی ہوتی ہیں. اچھا, اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایک ایسا بچہ جو سرکاری اسکول میں جا رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کا باپ رکشہ چلاتا چنگچی چلاتا ہو سکتا ہے اس کا باپ کسی موٹر میکینک ہو, کسی ورک شاپ پہ کام کرتا بالکل ہو, صحیح. یا کسی لو اب وہ اپنے بچے کو اس طرح سے گروم ہی نہیں کر پاتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ گروم نہیں کر پاتا, اب دونوں بچوں کو آپ نہیں کر سکتے. اب یہ تو ریاست کا کام ہے نا, اسٹیٹ کا کام ہے کہ اس نے دونوں بچوں کو کس طرح سے ایک جگہ پہ وہ لے کے آنا ہے. باہر دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ ایک سرکاری نظام تعلیم چل رہا ہے, اس میں ایک کیمبرج کا ہے, ایک آکسفورڈ کا ہے, اس سب کے اندر ایک مدرسہ ہمارا سسٹم بھی موجود ہے, وہاں سے بھی بچے پڑھ کے آتے ہیں. اب ان 4 قسم کے بچوں کو آپ اکٹھا کر کے ان سے ایک ہی کام لیں, ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے جا کے اوپر جا کے جب یہ اوپر پہنچتے ہیں تو یہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہیں, ان کو آپ کو ٹریٹ بھی ڈفرینٹ طریقوں سے کرنا ہے. اور پھر جب یہ نوکریوں میں آتے ہیں یا جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ان کو اور طرح سے ان کو وہ کرنا ہے. آپ ان کو ایک اس سے نہیں ہانک سکتے. I'll take you a little back. میں آپ کو آپ جب سٹارٹ میں بات کر رہے تھے اس کی گورنمنٹ کے نظام کی, I was thinking at that point of time کہ ہم جو ہے وہ لوگ جو کہ گورنمنٹ میں وہی بچے پڑھاتے ہیں جو کہ نالائق ہوتے ہیں. بیسکلی جو نالائق ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ میں ڈال دیتے ہیں, لیکن جو لائق بچے ہوتے ہیں پرائیویٹ میں ڈال دیتے ہیں. جو ٹیچرس پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے ان بچوں کے لیے جو کہ آلریڈی اتنے, مطلب ان کو پڑھائی کا شوق نہیں, نہ گھر سے کوئی اتنا ان پٹ ہے. سو ہاؤ کین گورنمنٹ سسٹمس کین برنگ اپ؟ دیکھیں, اب ذرا آپ نجی اسکولوں کا بھی حالت دیکھ لیں کہ جو نجی اسکول ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر بنے ہوئے, اور وہاں پہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ان کو وہ والا سسٹم نہیں ہے. ایٹ لیسٹ سرکاری اسکولوں میں ان کو کھیلنے کے لیے سرگرمیاں, ان کی ایکٹیویٹیز جو ادر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے لیے گراؤنڈس تو موجود ہوتے ہیں. اچھا, دوسری بات آپ نے جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ کس طرح سے, دیکھیں بہت انفارچونیٹ ہے کہ آپ کا جو آپ کی پرائرٹی جو ہے وہ ٹیچنگ نہیں ہے.